آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، جو ہمارا موضوع ہے کہ کچھ غلط فہمیاں آج کل پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی وہ روایات ہیں جس میں حد سے زیادہ امام زمانہ کی سخت گیری اور قتل عام کا تذکرہ ہوا۔ یہ روایات باقاعدہ کوٹ کی جاتی ہیں اور امام کی سخت گیری اور قتل عام وغیرہ کا اس کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب ممکن ہی نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ امام ایک ایسی روش اختیار کریں کہ لوگ آرزو کریں کہ کاش ہم ان کو نہ دیکھتے، جیسے کہ بہت سی روایات میں آیا ہے۔ وہ اتنی سختیاں اگر کریں گے کچھ روایات کے مطابق کہ لوگ کہیں گے کہ یہ امام آل محمد میں سے ہی نہیں اور ان کا اہل بیت سے کوئی رابطہ ہی نہیں، جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں یا میں ظلم کے وسیلے سے نصرت طلب کروں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ظلم اور تشدد کے ذریعے کوئی حکمرانی قائم کریں۔ دیکھیے بہت بڑی خرابی جو اس سخت گیری کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہو رہی ہے کہ آپ حیران ہوں گی کہ مومنین کی اکثریت اس وقت امام زمانہ کے ظہور سے گھبراتی ہے۔ باقاعدہ دیندار افراد کے منہ سے کلمات سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں بھائی امام ٹھیک ہے، ہم زبان سے دعا بھی کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، لیکن امام کا ظہور ہے بہت سخت، بہت مشکل ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے بعد ہی امام ظہور کریں تو بہتر۔ یہ دیندار افراد کی زبانوں کے اوپر یہ بات آ رہی کیونکہ دماغوں میں یہ کہ اگر امام آ گئے تو آتے ہی قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور دیکھیے لوگوں کے ساتھ کیا ہے مسئلہ کہ دیگر ائمہ یا امام حسین علیہ السلام کے لیے امام حسین دیگر ائمہ اور امام حسین کا تو لوگ دل سے ذکر کرتے ہیں، لیکن امام زمانہ کا ذکر بتکلف کرتے ہیں۔ آپس میں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق لوگوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ آپ خواتین کے اندر بیٹھتی ہیں کبھی بھی محفلوں اور جو آپس کی گفت و شنید ہوتی ہے اس میں کب امام زمانہ کے متعلق کوئی گفتگو کرتا نظر آتا ہے؟ اگر لوگ گفتگو کوئی چھیڑ بھی دے تو لوگ باتوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اسی طریقے سے دو گفتگو ہم نے ایسی دیکھی کہ لوگ فوراً باتوں کا رخ بدلتے ہیں اور ان کے ذکر سے گھبراتے ہیں۔ یا تو موت کا ذکر آپ شروع کر دیجیے، لوگ فوراً بات کا رخ بدل دیں گے اور اس کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے، یا امام زمانہ کا آپ کہیں سے گفتگو شروع کر دیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسی وہ روایات کہ جن کے اندر انتہا سے زیادہ سخت گیری کا تذکرہ آیا ہے، ایسی روایات کی تعداد تقریباً 50 کہ جس میں یہ ہے کہ امام غضبناک چہرے کے ساتھ ظہور کریں گے، امام تلوار سے اپنے مخالفین کو مسلسل قتل عام کریں گے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ قتل عام معاذ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت اس بات کی آرزو کرے گی کہ کاش ہم ان کو نہ دیکھتے۔ ان روایات یہ جو 50 کے قریب روایات ہیں، جس میں سے ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ لوگ امام زمانہ کے خوف سے عیسائی ہو جائیں گے اور نصارہ روم کے پاس جا کر پناہ لیں گے۔ اس کے بعد پھر امام زمانہ انہیں عیسائیوں کے پنجے سے نکالیں گے اور اس کے بعد امام، ان روایات کے اندر ہے کہ امام ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر دیں گے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ خود پیغمبر اسلام ہی کے خلیفہ اور نائب امام زمانہ ہیں، جو واقعتاً بھی جو عورت حرام کی مرتکب ہوتی تو پیغمبر اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے جب تک کہ واضح عمل کی کیفیت نہ ہو جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ ان عورتوں کے شکم چاک کر دیں گے؟ ان 50 جو روایتیں ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی کہ لوگ وحشت زدہ ہو گئے ہیں، غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے امام کے متعلق۔ ایسی 50 روایتوں میں سے کم 30 روایتیں ایک کی سند ایک شخص کے اوپر جا کر نکلتی ہے جس کا نام ہے محمد ابن علی کوفی، جو کہ علماء نے اس کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ انتہائی بدنام اور جھوٹا شخص تھا جس نے ساری روایتیں بنائی۔ تمام علماء نے اس شخص کی محمد ابن علی کوفی کی بے اعتباری کا حکم لگایا
یہ شخص امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فضل ابن شازان جو امام کے ایک صحابی تھے جلیل القدر، ان کے معاصرین میں سے تھا، ان کا ہم اثر تھا. خود فضل جو تھے، فضل ابن شازان اتنے جلیل القدر تھے کہ خود امام ان کے متعلق کہتے تھے کہ فضل کے خراسانی ہونے کی وجہ سے میں آرزو رکھتا ہوں کہ میں بھی اہل خراسان میں سے ہوں. یعنی مجھے اہل خراسان پر رشک آتا ہے کہ فضل ان میں سے ہیں. اور اب یہ جو فضل ابن شازان ہے جو خود محمد ابن علی کوفی کے معاصر تھے، وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص انتہا سے زیادہ جھوٹا تھا، بہت ہی زیادہ جھوٹا شخص تھا جس نے امام کے متعلق یہ روایتیں بنائیں. اور خود فضل کہتے ہیں کہ بہت قریب تھا کہ میں اس شخص کے لیے اپنی نماز میں کے قنوت میں بد دعا کرتا کہ جس نے یہ روایتیں بنائیں. اور ایک بہار میں بھی ایک روایت ہے محمد ابن علی کوفی کی کہ زرارہ نے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یبنا رسول اللہ، کیا امام مہدی کی جو سیرت ہوگی وہ رسول اللہ کی سیرت کی طرح سے ہوگی؟ تو پانچویں امام نے کہا، اب یہ شخص اس نے جو روایت کوٹ کی ہے، پانچویں امام نے کہا کہ نہیں، پیغمبر اسلام کی جو سیرت تھی وہ نرمی کی سیرت تھی، لیکن یہ جو امام ہیں یہ قتل عام کی روش کو اختیار کریں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام روایات کی سند ضعیف ہے. ان روایات کی سند ضعیف ہے. ان تمام روایات سے بھی ٹکرا رہی ہیں کہ جن میں امام زمانہ کی سیرت اور طریقے کو پیغمبر اسلام کی سیرت اور طریقہ کے اوپر قرار دیا گیا. ان 50 میں سے 30 روایتیں تو محمد ابن علی کوفی کی. دوسری ایک اور سلسلے سند میں جا کر اس تک پہنچتا ہے، وہ ہے مغیرہ ابن سعید. امام صادق نے اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ خدا لعنت کرے مغیرہ پر کہ اس نے میرے بابا کی احادیث میں بہت زیادہ تحریفات کی. دیکھیے تھوڑا سا یہ بات جان لیجیے، یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ان روایات کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ وحشت زدہ ہو رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور سے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا اس متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے میرے بابا کی حدیثوں میں بہت زیادہ تحریف اور ہیر پھیر کیا ہے مغیرہ ابن سعید نے. اور یہ کہتا ہے، مغیرہ نے کہا کہ امام باقر فرماتے تھے اگر لوگ جان لیں کہ امام مہدی ظہور کے بعد لوگوں سے کیا سلوک کریں گے تو اکثر افراد یہ چاہیں گے کہ وہ حضرت حجت کو نہ دیکھیں کیونکہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے. اچھا اب دیکھیے اس بات کی یہاں پر اہمیت پتہ چلتی کہ علم رجال کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر علم رجال نہ ہو اور آپ صرف جیسے کہ بہت سارے اخباری حضرات علم رجال کو نکال کر بات کرتے ہیں تو ان تمام روایات کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام زمانہ کی جو سیرت ہوگی پیغمبر اسلام کی سیرت کے بالکل برخلاف ہو جائے گی. اچھا یہ روایتیں جو اس ملعون محمد ابن علی کوفی نے جھوٹی بنائیں اور اس کی ٹیکنیک اس نے یہ رکھی کہ تمام جھوٹی روایتیں بنا کر یہ ثقہ افراد سے منسوب کر دیتا تھا. زرارہ نے یہ کہا، یعنی بہت بڑے بڑے نام لیا کرتا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کو امام قتل کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اہل بیت میں سے نہیں. اگر یہ اہل بیت میں سے ہوتے تو اتنا قتال نہ کرتے، یقیناً یہ اہل بیت میں سے نہیں. اور ایک اور روایت میں پانچویں امام سے یہ بات بھی منسوب کی گئی کہ امام زمانہ کو تلوار کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور وہ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام تک لوگوں کی توبہ قبول کرتے تھے اور یہ لوگوں کی سچی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے؟ ان سب روایات کی سند بھی محمد ابن علی کوفی سے جا کر ملتی ہے جس کا مشن اور مقصد یہ تھا کہ امام زمانہ کے ذکر سے لوگوں کو وحشت دلوائے. اور ایک تیسرا راوی سلسلے میں اور ہے جس نے جھوٹی روایتیں بنائی ہیں جس کا نام ہے علی ابن حمزہ بطائنی. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کو شیخ الواقفیہ کہا جاتا ہے. امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لوگ ایک فرقہ تھا جو 7ویں امام کی امامت پہ آ کر رک گیا اور یہ 8ویں امام کو مانتے ہی نہیں تھے اور بعد کے ائمہ کا بھی انکار ان لوگوں نے کیا. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام موسی کاظم جو علیہ السلام غائب ہو گئے اور امام علی رضا اور دیگر ائمہ کی امامت کا یہ شخص سرے سے قائل ہی نہیں تھا. اور
جب یہ شخص انتقال علی ابن حمزہ بطائنی جب مرا ہے تو 8ویں امام نے اس کی موت پہ کہا تھا کہ منکر و نکیر نے اس پر آگ کا ایک ایسا ستون مارا ہے کہ اس کی قبر قیامت تک آگ سے بھری رہے گی اس کے مرنے کے بعد۔ اب دیکھیے کہ ایسے افراد جو اتنے کذاب افراد ہیں ان کی روایات کے اندر امام زمانہ کے چہرہ پیش کیا گیا ہے، اور خود علامہ طبرسی جو فن حدیث کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جتنی بھی روایات اس سلسلے میں امام زمانہ کی حد سے زیادہ سخت گیری کا ذکر کر رہی ہیں وہ سب غلط اور جھوٹی ہیں، اور اگر وہ روایتیں حضرت حجت کی حکومت کی شدت میں جتنی بھی اس قسم کی روایتیں آئی ہیں اور جن میں بہت زیادہ سختی کا ذکر ہے، نہ تو ان کا مدلول معتبر ہے اور نہ ہی وہ کوئی حجیت رکھتی ہیں، لہٰذا یہ روایتیں تمام پہلے ہی مرحلے میں پائے اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ روایتیں صحیح بھی ہوں بالفرض، تھوڑا سا ایک دو بات اور اس سلسلے میں سن لیجئے تاکہ ایک ہی دفعہ اس موضوع کو ختم کر دیا جائے کہ اگر یہ روایتیں بالفرض صحیح بھی ہوں تب بھی باہمی تعارض کی بنا پر جب روایتیں آپس میں ٹکراتی ہیں نا، ایک روایتوں میں امام کی نرمی کا تذکرہ ہے، ایک روایتوں میں امام کی سختی کا تذکرہ ہے، تو ایک طرف جو روایتیں ہیں وہ محمد ابن علی کوفی، علی ابن حمزہ بطائنی اور مغیرہ وغیرہ کے جس کے اندر اس قسم کے جھوٹے افراد ہیں، اور جو صحیح روایات ہیں جو معتبر راویوں سے ہے، مثلا محمد ابن مسلم سے ہے، علی ابن ابراہیم سے، دوسری طرف وہ روایتیں ہیں، تو یقیناً ان روایات کو ان افراد کے مقابلے میں زیادہ ترجیح حاصل ہوگی جس میں امام زمانہ کی سیرت کو پیغمبر اسلام کی سیرت کی شبیہ قرار دیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ تو اگر یہ روایتیں صحیح بھی ہوں تب بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ روایت کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مواقف ہوں تو ان کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوں تو ان کو رد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کچھ روایت متکافی کہلاتی ہیں، اس کو ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر بعض اوقات دلائل کے لحاظ سے دونوں روایتیں یکساں بھی ہوں تو دونوں روایتیں ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سلسلے میں اب کوئی روایت واقعی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال ان افراد نے جو بہت ساری روایتیں بیان کی اس کا نتیجہ یہ ہے اس کو روکنے کا، لوگوں کے دماغوں میں بات بیان کرنے کا، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں اور کہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے وحشت زدہ نہ ہوں۔ امیر المومنین خود بہار کی 52ویں جلد کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے فرزندوں میں سے جب ایک فرزند ظہور کرے گا، دیکھیے بالکل اس کے برخلاف، سختی کے برخلاف روایت، کہ اس کی ظہور اور اس کی حکومت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مردے اپنی قبروں میں رہنا نہیں چاہیں گے، یہاں تک کہ ان کو وہی سہولیات اور وہی فائدے حاصل ان کو قبروں ہی کے اندر ہو جائیں، ورنہ وہ قبروں میں نہیں رہنا چاہیں گے، اور وہ لوگ قبروں میں ایک دوسرے کے دیدار کو جائیں گے اور حضرت قائم کے ظہور کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ توبہ ہو ان کے لیے، خوشخبری ہو ان کے لیے جو ان کی غیبت میں صبر و قرار سے رہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو لوگوں کو آپ بتائیں کہ امام زمانہ کی سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت کے متشابہ۔ دیکھیے مورخین و محدثین فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام کا چہرہ مبارک اتنا جاذب اور دلکش تھا کہ سخت سے سخت دشمن کی نگاہ بھی جب آپ کے چہرے انور پر پڑتی تھی تو ان کے چہرے کا نور دیکھنے میں وہ ایسا محو ہو جاتا تھا کہ اپنے تمام غموں کو بھی بھلا دیتا تھا، سخت سے سخت دشمن بھی۔ اللہم صلی اور امام زمانہ علیہ السلام کا رخ زیبا بھی پیغمبر اسلام کی طرح سے ایسا ہی ملیح، ایسا ہی پرنور اور ایسا ہی جاذب۔ تو روایات میں ملتا نہیں، ایک دفعہ ایک منافق آیا تھا پیغمبر کے پاس اور پیغمبر کا اکثر وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جبرائیل پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کو بلائیں جو وہ منافق جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور اس سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے بہت استثنائی قسم کی ایک بات تھی کہ پیغمبر نے آج تک اپنے مخالفین کو کسی کو کہ تم میرے متعلق ایسا کیوں کہہ رہے ہو کسی کو اپنے پاس نہیں بلایا، لیکن کیونکہ حکم خدا تھا لہٰذا اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم میرے متعلق یہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو،
تو کہنے لگا کہ جس کسی نے بھی آپ کو میرے متعلق یہ بات بتائی ہے وہ جھوٹا ہے، میں نے تو آپ کے متعلق کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، پیغمبر یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دیکھیے، پیغمبر خاموش یوں ہوئے کہ پیغمبر اتنے نرم دل تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ منافق سے بھی ترشروئی کا سلوک کریں۔ اب یہ جو منافق تھا یہ لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے۔ جبریل نے ان کے کان میں ایک بات کہی کہ میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، یہ بات یقین کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں دوسرے کان میں آ کر کہتا ہوں کہ میں نے مذاق نہیں اڑایا، اس پر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ تو پروردگار نے قرآن میں اس بیہودہ اور بکواس گفتگو کا باقاعدہ جواب بھی دیا اور پیغمبر سے یہ بات بھی فرمائی، قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اور پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر، یہ تمہارا ان باتوں کو ظاہراً مان لینا اور خاموش ہو جانا خود تمہارے لیے بہت بہتر اور فائدہ مند، یعنی نرمی کرنے سے ہمیشہ تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت بھی پیغمبر اسلام کی سیرت کے مشابہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ لوگ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بوڑھے ہوں یا جوان، عورتیں ہوں یا مرد، سب تہہ دل سے حضرت حجت سے اس قدر محبت کریں گے کہ ان کو دل سے دوست رکھیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اتنی سخت گیری کا مظاہرہ کریں؟ اچھا، اب ایسی روایات کے دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر آپ ان روایتوں کا لوگوں کو نہیں بتائیں گے اور وہ جب پڑھتے ہیں جب امام زمانے سے متعلق کتابیں، تو اتنے وحشت زدہ ہوتے ہیں، اتنے وحشت زدہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک اضطراب اور ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے امام زمانہ سے متعلق۔ صرف زبانوں کی حد تک یہ صرف یہ بات رہتی ہے، الاجل الاجل، یہ تکلفاً کہتے ہیں، ورنہ ایک دیکھیے وہ تو گھبرانا ایک الگ چیز ہے کہ عمل سے ہاتھ ہے خالی، حساب کیا دیں گے اور امام عصر کو آخر جواب کیا دیں گے، یہ تو گھبرانا اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بقول شہید سبط جعفر کے کہ اگر آ گئے تو کیا ہوگا، وہ والا جو مسئلہ ہے نا، تو وہ ایک ایسا اضطراب اور ایک ایسی وحشت زدگی اگر ان سخت ترین روایتوں کو تسلیم کر لیں تو یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ امام کو اپنا سرپرست یا باپ کے طور پر قبول نہیں کریں گے، ان سے خوفزدہ ہوں گے، ان سے محبت کو دل میں محسوس نہیں کریں گے، اور یہ خوف بھی لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہے کہ امام آ کر ہمارے کسی بھی نیک عمل کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ بھائی یہ کیا ہمارا نیک عمل ہے، یہ کیا ہمارا جو ہے وہ ریاکاری والے اعمال ہیں، یہ تو امام گویا کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو جو قتل عام ہوگا تو اس قتل عام کے اندر ہم بھی سارے جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے۔ جب وہ اس روایتوں کو مانیں گے تو آپ خود بتائیے کہ وہ دل سے امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں گے۔ اچھا، اب جب یہ خوف اور اضطراب اور وحشت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ وہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، نہ امام کے اہداف کے اوپر غور کریں گے، نہ ان کی قربت حاصل کرنے کے اعمال کے متعلق کوئی تدبر کریں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ جب امام زمان آئیں گے تو بس خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی اور آگ ہی آگ ہوگی، پورے زمانے میں فساد ہوگا، 1/3 دنیا قتل ہو چکی ہوگی۔ تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو قتل عام کی روایتیں امام کے ظہور سے پہلے ہوں، جیسے آج کل قتل عام ہو رہا ہے۔ امام آ کر، یہ بھی نہیں کہ امام آ کر یقیناً امام آ کر جنگ کریں گے، لیکن جنگ ایسے افراد سے متعلق ہوگی کہ جو جنگ کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے۔ ان ظالموں کے ساتھ رحم کرنا خود انسانیت کے ساتھ ظلم کے مترادف ہوگا، تو لہٰذا امام ان کے ساتھ یقیناً ان کی بےخ نہیں کریں گے ایسے افراد کی، لیکن امام عام لوگوں پر اتنے زیادہ مہربان ہوں گے کہ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ جیسے ان کو مکھن کھلا رہے ہیں۔ اور امام کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں پر امام اپنے مال کو خرچ کرنے میں بے انتہا سخی ہوں گے، غریبوں اور مسکینوں کو بہت زیادہ ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور شدید و علی العمال، جو افراد لوگوں کے امور کے ذمہ دار، جو ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں، ان مامورین کے ساتھ امام سختی سے پیش آئیں گے کہ لوگوں کو اور عوام کو سہولیات پہنچانے میں تم نے سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کیا۔
ان کے ساتھ ہوگا لیکن عام لوگوں کے ساتھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ من لا یحضر الفقیہ میں بھی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام کی خصوصیات بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر عالم ہوتا ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر صاحب حکمت ہوتا ہے, لوگوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے اور ان کے والدین سے بھی زیادہ ان کے متعلق درد دل رکھتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آپ کے والدین سے بھی زیادہ درد دل رکھیں آپ کے متعلق اور اس کے بعد ہر شخص کی نہ کوئی توبہ قبول کریں آتے قتل عام کرنا شروع کر دیں؟ یہ ممکن نہیں. تو نہ وہ کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ پر توڑیں گے, نہ کوئی سختیاں کریں گے. اس قسم کی وحشت کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکالیے. ایک بہت بڑا انحراف ہے کہ جو لوگوں کو دلی طور پر امام زمانہ علیہ السلام سے دور لے جا رہا. اس کے کچھ مظاہر سامنے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ دیندار افراد سے بھی سننے میں آیا کہ وہ افراد وحشت زدہ ہو رہے ہیں. لوگ امام زمانہ کے متعلق کتابیں پڑھنے سے یوں گھبراتے ہیں کہ اس میں سوائے قتل و غارت گری کی باتوں کے کوئی دوسرا تذکرہ ان کو نہیں دیکھنے میں آ رہا. تو ایک تو غلط فہمی ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے جو دینداروں